وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، وہ ہے خودکشی کرنا، انتحار کرنا، سوسائڈ کرنا۔ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، بلکہ جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو بھی اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ یا پہاڑی سے لڑکا کر اپنے آپ کو مار ڈالے، وہ جہنم میں ایسی ہی لڑھکتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اور جس نے بھی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کر لی، اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں پیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اور جو کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اپنے آپ کو مار ڈالے، اپنے آپ کو قتل کر دے، اس کا دھاردار اوزار اس کے ہاتھ میں رہے گا اور اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں دھاردار چیز کو گھونپتا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بخاری 5442، مسلم 109۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں، من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامہ۔ بخاری 5700، مسلم 110۔ جس نے بھی کسی بھی چیز سے دنیا میں اپنے آپ کو قتل کیا، کسی بھی چیز کے ذریعے سے، من قتل نفسه بشیء فی الدنیا، جس چیز سے آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، اسی چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب دے گا۔ جیسے آج کوئی گولی مار لیتا ہے، جہنم میں وہ اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا، زہر پی لیا، زہر پیتا رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقى الدم حتى مات۔ قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنہ۔ بخاری 3276، مسلم 113۔ تم سے پہلے قوم میں ایک آدمی تھا، اس کو زخم لگا اور زخم سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کا خون نہیں رکا، یہاں تک کہ مر گیا۔ خون بہتے بہتے وہ آدمی مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اس نے اپنے آپ پر موت کے لیے جلدی کی، میں نے جنت اس کے لیے حرام کر دی۔ یاد رہے گا، بخاری 3276، مسلم 113۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن آدمی کو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے چند دن ہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال،
موت تو آئے گی ہی نا، موت آئے گی ہی، تو ہم اپنی طرف سے جلدی کیوں کریں؟ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صالح، نہ کوئی طالح اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمیں جلدی کیوں؟ دنیا کی چند دنوں کی تکلیف کی وجہ سے؟ کیا جہنم کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے 70 گنا زیادہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، جب بھی مصیبتوں سے تنگ آ جاؤ، رب کی طرف رجوع کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پروردگار جس نے پیدا کیا ہے وہ راستہ دکھائے گا، جس نے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے وہی تکلیف کو دور بھی کرے گا. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے. آگے سمندر، پیچھے لشکر، جائیں تو کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. معلوم یہ ہوا کہ مومن آدمی ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنی شکر ادا کرو گے اتنی ہی اللہ تعالی مزید عطا کرتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، دنیا کی یہ چند دن کی تکلیف سہ لینا، لیکن خودکشی ہرگز ہرگز نہ کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی خودکشی سے دور رہتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان مضبوط کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے.